یوحنا کی انجیل میں جو لکھا ہوا ہے یہ معجزہ ہے. یوحنا کی انجیل میں اور بھی بہت سارے معجزات ہیں، اور ایسے بہت سارے معجزات ہیں جو 3 اناجیل یا 4 اناجیل میں جن کا ذکر کیا گیا ہے. اور میں بچپن سے اس بات کو ایسے دیکھتا، جب ہم کوئی بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 5000 سے زائد کو کھانا کھلایا تو معجزہ اس کو کہتے ہیں، معجزہ ہوا. بس اتنی حد تک کہ یسوع مسیح نے 5000 سے زائد، جس میں 5000 صرف مرد ہی تھے، عورتیں اور بچے اس کے علاوہ تھے. تو اس پہ ہم نے بہت سارا کلام سنا. اس میں آج ایک نئی بات سیکھیں گے. یہ معجزہ تو تھا، یہ قدرت خدا کی ظاہر ہوئی، خدا کا جلال ظاہر ہوا. اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے والے ہیں. یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی جو 5ویں آیت میں جو 5000 کو کھانا کھلایا گیا اس پہ بات کریں گے. آج اس معجزے میں جو بات ہے وہ یہ سرچ کرنے کی کوشش یا یہ جاننے کی کوشش کریں گی کہ اس میں خدمت ہے اور وہ بھی معرفت سے بھری ہوئی. کیا ہے جی؟ اس میں خدمت ہے اور وہ معرفت سے بھری ہوئی. خدمت وہ ہے جو سروس کرتے ہیں، اور معرفت وہ ہے جو خدا کا کلام ہے. معرفت کیا ہے جی؟ خدا کا کلام، نالج آف گاڈ ہے، جو خدا کی طرف سے ودیعت کیا جاتا ہے، خدا کی طرف سے کلام ہوتا ہے جو خدا اپنے لوگوں سے بولتا ہے. اس لیے معرفت کی جو یسوع مسیح کے بارے میں لکھا کہ معرفت کی کنجی جو ہے اس کے پاس ہے. آج اس میں ہم اس معجزے کے اندر جو 5000 کو کھانا کھلایا گیا، اس میں معرفت اور خدمت کی ایک صورت دیکھیں گے کہ کس طور سے یہ محض صرف 5000 کو کھانا کھلایا نہیں گیا، یہ کوئی ایک صرف معجزہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں جن کو آج ہم کھولیں گے. اگر اسی معجزے کو ہم مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں دیکھیں تو یہ معجزہ جو 5000 کو کھانا کھلانے والا ہے یہ تینوں اناجیل میں پیش کیا گیا. تینوں جو خدا کے خدام ہیں، بزرگ خادم ہیں، وہ مقدس لوکا ہے، مقدس مرکز ہے اور مقدس یوحنا ہے، وہ بہترین طور پر اس بات کو بیان کرتے. تھوڑی بیچ میں چینجنگ ہے، باقی بات ایک ہی ہے. اگر ہم اسی معجزے کو دیکھیں تو اس سے پہلے ایک ذکر آیا کہ یسوع مسیح جب ہیرودیس بادشاہ نے کیا کیا، اس کا یوحنا استباغی کا سر کٹوا دیا تھا، اور اب وہ حیران تھا کہ یوحنا استباغی کا تو میں نے سر کٹوا دیا، تو یہ کون سا شخص ہے جو جی اٹھا اور معجزے کرتا ہے. یہ بات، یہ خبر سن کر آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح کا یوحنا استباغی کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ کزن والا رشتہ تھا. یعنی مقدسہ مریم اور اس کی بہن جو الیشبا تھی، وہ دونوں بہنیں تھیں، اور زکریا اور الیشبا کا جو بیٹا تھا یوحنا بپتسمہ دینے والا، یوحنا استباغی، وہ اس وقت قتل ہو گیا، اس کی گردن کاٹ دی گئی اس بادشاہ نے. تو اس سٹوری سے ہم واقف ہیں. اب یسوع مسیح تنہائی میں لکھا وہاں سے چلا گیا. ڈیفینیٹلی افسردگی، غم، کچھ اس ٹائپ کا ہو، جب ہمیں اپنا ہی پتہ چلے کہ کوئی کسی عزیز کے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی ہے، تو یسوع مسیح کو جب یہ پتہ چلا تو وہ تنہائی میں چلا گیا. لیکن لوگوں نے وہاں اسے اکیلا نہیں چھوڑا. اگر اس 4 اناجیل میں ہم دیکھیں اس معجزے کے بارے میں، تو لکھا ہے کہ لوگوں کی بھیڑ وہاں پہنچ گئی، اور یسوع مسیح نے اپنے غم کی جس سچویشن سے وہ گزر رہا تھا اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ کیا کیا، اس نے لوگوں کو دیکھا اور پھر اسے لکھا ان پر کیا آیا؟ ترس آیا. لوگوں کو دیکھا اور پھر اسے ان پر ترس آیا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ میرے آرام میں خلل ڈال رہے ہیں، لوگ میرے جس سانے سے میں گزرا، جس سچویشن میں ہوں، جو غم ہے مجھے، اس میں خلل ڈالا ہے. اس سب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی اسے لوگوں پر کیا آیا ہے؟ ترس آیا ہے. آج ہم بات یہ سیکھیں گے کہ جو آسودگی ہوتی ہے وہ بذریعہ نجات ہوتی ہے. یعنی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی کتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں اپنے بدن کے لیے، اپنے بدن کو سیر آسودہ کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی بائبل مقدس کہتی ہے، فرماتی ہے کہ یہ ساری چیزیں کھانے اور پینے کے بعد بھی ہم بھوکے اور پیاسے ہو سکتے ہیں. اس لیے جب یسوع مسیح روٹی کی بات کرتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کھانے کے بعد تم بھوکے ہو جاؤ گے، اس لیے زندگی کی روٹی میں ہوں. جب وہ پانی
کی بات کرتا تو اس نے کہا یہ پینے کے بعد تم پیاسے ہو جاؤ گے، لیکن جو کوئی میرے پاس آئے گا وہ پیاسا نہ ہوگا۔ ایک چیز، ایک روٹی دنیا کی ہے، لیکن ایک وہ روٹی ہے جو ہمیشہ کی زندگی بخشتی ہے۔ اور یہ والی روٹی کھا کر یوحنا ہی کی انجیل میں لکھا ہے کہ یہ روٹی کھائی، باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور وہ پھر بھی کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ لیکن وہ روٹی جو آسمان سے اترتی، اگر اسے کوئی کھائے تو ہرگز نہ مرے گا۔ اور یہ پانی جو ہے جو تم پیتے ہو، اسے پی کر پھر پیاسے ہوگے، لیکن وہ پانی جو میں تمہیں دوں گا اسے پی کر کوئی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس میں صرف یہ بات نہیں کہ جسمانی طور پر 5000 سے زائد لوگوں کو سیر اور آسودہ کیا گیا، بلکہ یاد رکھیے کہ جب بھی خدا کلام کرتا ہے، اور اسپیشلی پرانے عہد نامے کا اگر نئے کے ساتھ ہم موازنہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جسمانی چیزیں دکھائی گئیں، پہلا سٹیپ بتایا گیا، اور ہر ایک چیز جو آسمانی چیزوں کا عکس تھا، جو ان چیزوں کا سایہ تھا، ان کی بنسبت پھر بعد میں کیا لایا گیا؟ روحانی چیزوں کو پیش کیا گیا، روحانی چیزوں کو لایا گیا۔ اور یہ سب چیزیں، یہ سسٹم، یہ ساری باتیں اس لیے کی گئی تاکہ ہم جانیں کہ حقیقت میں خدا روح ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پرستار کس طرح اس کی پرستش کرے؟ روح اور سچائی سے۔ اور روح اور سچائی سے پرستش کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گیت گائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہمیں جسمانی طور پر بیان کیا گیا، اب ہم خدا روح کے ساتھ مل کر روح میں جا کر، روح میں اکائی کر کے ان سب چیزوں کو خدا روح میں سمجھیں۔ کیونکہ اگر ہیکل کے 3 پارٹس بنائیں گے تو اس کا جو پاک ترین مقام، جو اول جو سب سے زیادہ اولین ترجیح رکھتا ہے، پاک ترین مقام، اس میں خدا کی حضوری تھی۔ باقی سارے جتنے بھی 2 اس کے پارٹس تھے، اس میں دنیاوی طور پر قربانیاں ہو رہی، چڑھاوے ہو رہے، عبادتیں ہو رہی، لیکن واحد ایک ہی مقام ایسا تھا جس میں صرف ایک ہی شخص جا سکتا تھا، اور وہ کون تھا جی؟ سردار کاہن۔ نئے ابراہیم ہمیں خوشخبری سناتا ہے کہ ہم صحن میں نہیں ہیں، ہم پاک مکان میں نہیں ہیں، بلکہ ہم کہاں ہیں؟ پاک ترین مقام میں، کیونکہ ہمارا سردار کاہن اس دنیا کا سردار کاہن نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل کے سردار کاہن جیسا نہیں ہے، بلکہ ازلی ابدی سردار کاہن ہے، جس نے اس وقت اس سے باپ سے مل کے صدق سالم کا لقب پایا۔ ہم پاک ترین مقام میں، ایماندار خدا کے لوگ، خدا کی کلیسیا جو ہے وہ پاک ترین مقام میں، اور جب ہم پاک ترین مقام میں جاتے ہیں، خدا کی حضوری میں جاتے ہیں، تو پھر ہم دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں سوچتے، بلکہ ہم روح خدا کے ساتھ اکائی کر کے روح کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج یہ جو معجزہ ہے یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 6 باب میں ہے، وہ ہے 5000 سے زائد کھانا۔ اور عمومی طور پر ہر مسیحی، سادہ مسیحی یہی سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، 5000 کو کھانا کھلایا گیا، لیکن اس کے اندر 2 طرح کی باتیں ہیں، ایک اس میں خدمت کی گئی اور دوسری اس میں معرفت ہے۔ بعض اوقات ہمارے پاس خدمت ہوتی ہے، میں لفظ خدمت کی بات نہیں کر رہا، میں لفظ خدمت کی بات نہیں کر رہا جو ہر شخص یہ کہتا کہ میں خدمت کر رہا ہوں، یہ والی بات نہیں، بلکہ خدمت کا مطلب ہے پریکٹیکل کام کرنا۔ خدمت خیر دال نیم تے والی خدمت نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ سب سے بڑی مثال یہاں پہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے اس ساری سچویشن میں اس بڑی بھیڑ کو دیکھا تو اسے ان پر کیا آیا؟ ترس آیا، اور پھر اس نے اپنے شاگردوں سے 2 باتیں کی، اور وہ ایک پہلی بات وہ یہ تھی کہ جاؤ، یہ بھیڑ جو پچھلے 3 دن سے میرے ساتھ ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بھوکے کہیں راہ میں گر جائیں، کیونکہ شاگردوں نے یہ کہا تھا کہ خدا ان کو بھیج دے، شام ڈھل گئی ہے، اب اس کو بھیج دے تاکہ یہ قریب گاؤں بستیوں میں جائیں اور اپنے کھانے کے لیے، رہنے کے لیے کچھ چارہ کریں۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تم ہی ان کو کھانے کے لیے دو۔ ایک مسیحی کیا کر سکتا ہے اگر اس کے پاس خدا کی معرفت ہے، اگر خدا کا کلام ہے، تو وہ خدمت میں کس طور سے پیش کر سکتا ہے؟ اور یاد رکھیے کہ خدمت اور معرفت دونوں ہی اکٹھی ہیں۔ خدمت معرفت کے بغیر کچھ نہیں، اور معرفت خدمت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔
سو خدمتیں طرح طرح کی، بس یہ فرق ہے بہت ساری جو جب ہم ٹیچنگ میں آتے تو عام لوگ یہ سمجھتے، اس بات کو نہیں سمجھ پاتے، وہ سمجھتے کہ صرف ایک ہی خدمت ہے، جبکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدمتیں کیا ہے جی، طرح طرح کی، ہر شخص کے پاس ایک ڈفرنٹ خدمت ہے، اور جو کوئی جس طرح کی خدمت سمجھتا ہے وہ اس میں اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، پیش کرتا ہے۔ سو یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ترس آیا اسے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جائیں اور راہ میں کیا ہو جائے، کہیں گر جائیں، کہیں رہ جائیں، کہیں یہ تھکے ہوئے ہیں، یہ بیچارے بھوکے ہیں، سو تم ہی ان کو کھانے کے لیے دو۔ سو یہاں پہ لکھا ہے، پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے، تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مولیں، مگر اس نے اسے چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے، اسے آزمانے کے لیے کہا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی تھوڑی مل جائے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک نے، یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی کیا ہے جی، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ سو خدمت میں درپیش چیلنج ایک مسیحی کو، ایک خادم کو، تو میں ایک مسیحی کو خادم سمجھتا ہوں، جو مسیحی ہے وہ خادم ہے، اس کے اوپر کوئی ٹائٹل ہے یا نہیں ہے، لیکن ہر ایک مسیحی بہن بھائی جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے، جو مسیح میں رہنا چاہتا ہے، جو مسیح سے کلام لیتا ہے، وہ اس کا کیا ہے، خادم ہے۔ بس ہر ایک کی خدمت ڈیفرنٹ ہے، طرح طرح ہے۔ سو ہر ایک مسیحی کبھی بھی دل برداشتہ نہ ہو کہ میرے ساتھ نہیں، بلکہ وہ خدا کا، وہ مسیح کا خادم ہے۔ سو شاگردوں کے ساتھ کیا کیا، جو لیڈر ہے اس کی خوبی دیکھے کہ اس نے جو، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، یہاں بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع آپ جانتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، لیکن وہ جو لیڈر ہے اس نے ہر ایک کی خدمت دوسرے کو دے رکھی ہے۔ یہ تیری خدمت یہ تو کر، یہ تیری خدمت یہ تو کر، یہ اس کی خدمت وہ کرے۔ اور پولس رسول بھی جب کرنتھیوں کے خط میں خدمتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور جب 5 فولڈ منسٹریز کی بات کی جاتی ہے، میں 5 خدمتیں جو کلیسیا کے اندر ہیں، تو اس کے اندر بھی ہر ایک کا علیحدہ نمبر آتا ہے۔ سو یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ تم ہی ان کو کیا کرو، کھانے کو دو۔ سو خدمت میں ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ شاگردوں کے ساتھ، لیڈر جو ہے وہ شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ، یہاں لکھا ہے کہ وہ ان کے ساتھ پہاڑ پر بیٹھ گیا۔ ان کے ساتھ کہاں بیٹھ گیا؟ پہاڑ پر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سو سب سے بڑا جو چیلنج ہے، درپیش ہے، کہ جو لیڈ کر رہا ہے، جو لیڈر کر رہا ہے، کلام تو لے رہا ہے، وہ معرفت تو لے رہا ہے، لیکن اس کی خدمت کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ شاگردوں کے ساتھ بیٹھے، وہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے برابر رہے، یعنی شاگرد اور وہ ایک بن جائے۔ اس لیے یوحنا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح باپ اور میں ایک ہے، اسی طریقے سے جو کلیسیا ہے، جو ایماندار ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، وہ بھی ایک ہیں۔ جیسے انگور کی ڈالی درخت کے ساتھ پیوست رہتی ہے، ایسے ایک ایماندار بھی مجھ میں کیا ہوگا، پیوست ہوگا۔ سو لیڈر کے لیے سب سے بڑا اس دنیا میں جو چیلنج ہماری کلیسیا میں، خدا کے لوگوں، ایمانداروں، وہ یہ ہے کہ ہم شاگردوں کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ دوسری بات جو خدمت کا تقاضا ہے، اس میں ایک بڑی بات لکھی ہے، خدمت کا جو تقاضا ہے کہ وہ دستیاب ہو۔ جو خدمت اس نے، یہ وہ سمجھتا ہے اس کے پاس یہ خدمت ہے کہ وہ یہ خدمت کرے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ خدمت ہے، اعلانیہ وہ بیان کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ اپنا آرام بھی چھوڑے۔ اس کے لیے وہ، اس کا جو مزاج ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اویلیبل ہو، وہ دستیاب ہو، جو خدمت اس کی ہے، جس خدمت کے لیے اس کی بلاہٹ ہے،
اس کے لیے وہ دستیاب ہو. سو یہ خدمت میں سب سے بڑی بات ہے, کیونکہ بعض کا کلام معرفت سب کچھ یہ ہوتا ہے اور پھر ہم جو ہے ہائی لیول پہ چلے جاتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ, اور اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک بڑی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ نا سمجھی کے وجہ سے عدم معرفت کی وجہ سے ہلاکت پیدا ہوتی ہے, کیونکہ دوسرا یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ اس شخص کے پاس کیا خدمت ہے اور اس سے کون سی خدمت لی جائے. اور یہ بعض کا ہم خود بھی نہیں جان پاتے کہ ہمارے پاس کون سی خدمت ہے اور ہمیں کون سی خدمت کرنی چاہیے. سو ضروری ہے کہ ہم ذمہ داری کا اس بات کا احساس کریں کہ یہ میری خدمت ہے اور میں اس میں دیانتدار ٹھہروں. اور یسوع مسیح کو پتا تھا کہ میں چونکہ دنیا کو بچانے کے لیے, نجات دینے کے لیے آیا, اس لیے جسمانی روٹی بھی ان کو دوں گا اور پھر اس کے بعد ان کو بتاؤں گا کہ دراصل اس کا متبادل کیا ہے. یہ جو جسمانی روٹی دی گئی, یہ جو جسمانی خوراک دی گئی, یہ جو چیزیں دی گئی, حقیقت میں یہ عام ہے, لیکن ایک خاص بات جو ہے وہ میں اس کے بعد پیش کروں گا. سو اس معجزے کے بارے میں, معجزے کا لفظی مطلب جو ہم سمجھتے ہیں, جو ایک بائبل کے مطابق کہا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ خدا کا انسان کے ساتھ مل کر کام کرنا. یعنی کام خدا کرتا ہے, لیکن کرتا کس کے ساتھ ہے؟ انسان کے ساتھ مل کر کرتا ہے. وہ انسان کو, اپنے لوگوں کو, مقدسوں کو, ایمانداروں کو استعمال کرتا ہے, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے. انسان کے بغیر کیا معجزہ ہے؟ کوئی چیز وقوع پذیر ہوتی ہے کسی, تو کسی مقدس کو استعمال کیا جاتا ہے جس کو روح القدس نے جو خدمت دی ہوئی ہے. تو یہاں پہ جو معجزہ ہوا وہ اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر کیا ہے. یہ جو 5000 سے زائد لوگوں کو کھانا کھلایا گیا, اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کو کام بانٹا اور ان سے کام لیا, ان لوگوں کے درمیان, اس بھیڑ کے درمیان, اور پھر معجزہ ہوا. دوسری یہ بات ہے کہ ہم برکت متعارف نہیں کرواتے, کسی بھی شخص کو ہم برکت متعارف نہیں کرواتے, بلکہ برکت کے منبع سے لے کر اسے لوگوں تک پیش کرتے. ہم خود سے کوئی برکت پروڈیوس نہیں کر سکتے, ہم خود سے اپنے اندر کوئی برکت پیدا نہیں کر سکتے, بلکہ جو برکت کا منبع ہے, جو لیڈر ہے, جو ہیڈ ہے, اس سے لے کر ہم اس برکت کو لوگوں تک بانٹتے ہیں. تو جب کوئی مسیحی ایماندار خادم یا کوئی بھی جو مسیحی ایماندار جب یہ کہہ رہا ہے کہ خدا آپ کو برکت دے, تو دراصل وہ اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوتا, بلکہ وہ اس منبع سے, اس لیڈر سے, اس ہیڈ سے لے کر وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے کہ دراصل وہ برکت جو خدا نے میرے اور تمہارے لیے رکھی ہے وہ میں آپ کے درمیان پیش کروں. سو اس معجزے میں جب ہم پڑھتے ہیں, جب ان کو یہ کہا گیا کہ یسوع مسیح نے انہیں یہ کہا کہ جاؤ اور تم ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ ارینج کرو, تو مختلف سوال ہیں. متی کی, مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل, لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل, لکھا انہوں نے کہا یہ 5 یہ روٹیاں یہ سب لوگوں کے لیے کافی نہیں, یہ تو اتنے 200 دینار کی بھی روٹیاں کافی نہیں. تو مختلف چیلنجز آئے اس خدمت کے اندر, اور چیلنج سب سے بڑی بات یہ ہے اپنے اوپر کیا کرنا, بھروسہ کرنا, اپنے اوپر دیکھنا, اپنی طرف دیکھنا کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا تو بڑا مشکل ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ان کو صرف وہاں لکھا گیا کہ یسوع مسیح خود جانتا تھا کہ کیا کرنا. ان کا کیا کیا گیا, ٹیسٹ کیا گیا, انہیں آزمایا گیا اس بات کے لیے. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, کبھی وہ اپنی روٹیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, کبھی وہ اپنے پیسے کی طرف دیکھ رہے ہیں, کبھی وہ اپنی حیثیت کی طرف دیکھ رہے ہیں, کبھی وہ اس بڑی بھیڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ خدمت میں کلام تو ملا, لیکن چیلنج میں ایک مسیحی کو یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر نگاہیں لگا رہا ہے. اور امثال کی کتاب 11ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑے گا. اور پھر اسی امثال ہی کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو اپنے دل پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کیا ہے, بے وقوف ہے, وہ فلش ہے, بے وقوف ہے, نان سینس ہے وہ شخص جو اپنے دل پر بھروسہ رکھتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل میں یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی تھی, اور تمثیل کے شروع میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اوپر
پر بھروسہ رکھتے تھے اور باقی سب لوگوں کو ناچیز جانتے تھے، یسوع مسیح نے انہیں ایک تمثیل سنائی تھی، ایک فقیر اور ایک مسول لینے والے کی، کہ وہ دعا کرے، اور ہم اس سٹوری سے واقف ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم اپنے راست بازی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، اور آج کتنا یہ سب سے بڑا کتنی لیک آف نالج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے اس نے یہ کر دیا، وہ اپنے آپ کو مسیحی سمجھتا، وہ اپنے آپ کو خادم سمجھتا، اس نے تو یہ کر دیا، وہ تو یہ کرتا، وہ کرتا۔ کیا ہم کسی بندے کو راست باز ٹھہرا سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی بندے کو مجرم ٹھہرا سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی بندے کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ جبکہ ہم سب اس بات کا ایمان رکھتے ہیں کہ ہم سب کو راست بازی کس کی پہنائی گئی؟ یسوع مسیح کی راست بازی بنائی۔ ہمیں اپنی تو ہماری راست بازی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گندے لباس کی مانند ہے، دھجیوں کی مانند ہے، پھٹے پرانے لباس کی مانند ہے۔ اور اگر پاکیزگی ہے، اگر راست بازی ہے، اگر کلام ہے، تو وہ صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا، اور اس کی راست بازی ایک ایماندار کو پہنائے گی۔ سو ہم اپنی راست بازی پر، اپنی دولت پر، اپنے دل پر، اپنی زندگی پر کسی طور سے بھی نگاہ نہیں لگا سکتے، اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو مرکز کی انجیل 10ویں باب کی 24 آیت میں لکھا ہے، جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ سو شاگردوں کو اس خدمت کرنے کے دوران جو یسوع مسیح نے ایک سبق دیا اس معجزے کے بیچ میں، اور وہ یہ تھا کہ اپنی طرف نہ دیکھو۔ عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ پس کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ دیکھو زمینی روٹی کسی شخص کو کامل نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب کامل کون سی روٹی کر سکتی ہے؟ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ اور یسوع مسیح یہ دعویٰ کرتا ہے اسی انجیل کے اندر کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ ہم اپنے گھر پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا دروازہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، اس میں چوری ہو سکتی ہے، لیکن یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا اسی انجیل کے اندر کہ دروازہ میں ہوں۔ ہم اپنی اس لائٹ پر، اس مصنوعی بجلی پر، اگر الیکٹرک KSC والی نہیں تو ہم نے سولر پینل لگا لیا، ہم نے ونڈ پاور لگا لیا، ہم نے یہ والا کام کر لیا، لیکن اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سب کچھ ختم ہونے والی ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے اسی انجیل میں یہ دعویٰ کیا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو کوئی میری پیروی میں چلے گا وہ اندھیرے میں نہ رہے گا۔ سو یہ الوہیت سے بھری ہوئی انجیل ہے جس کے اندر اس معجزے کا ذکر ہے۔ سو شاگردوں کو یہ سکھایا گیا کہ آپ ان 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ دراصل جو کچھ آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور میں کرتا ہوں، کیونکہ میں کامل کرنے والا ہوں، میں کامل ہوں اور میں کامل کر سکتا ہوں، اس لیے مجھ پر بھروسہ رکھو۔ سو 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں پر بھروسہ نہ کرو۔ اپنے دنیا 200 دینار پر، اپنے روپے پیسے پر بھروسہ نہ کرو کہ اس سے آئے گی، اس سے نہیں آئے گی، یہ سب کچھ پہ بھروسہ نہ کرو، اور اس بھیڑ کو دیکھ کر مت گھبراؤ۔ سو یہ بڑا چیلنج ہے اس خدمت کے اندر کہ جب ہمیں کلام ملتا، ہم خدمت میں آتے ہیں تو پھر ہم اپنے اوپر بھروسہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ سو اس معجزے کے اندر جو ہم نے یہ پڑھا، اس کے اندر سب سے ایک اور بڑی بات ہے، وہ ہے خدمت کی بہترین حکمت عملی۔ اور حکمت عملی کیا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو 50-50 کی لائنوں میں کیا کر دو، قطاروں میں بٹھا دو، لائنیں بنا دو 50-50 لوگوں کی۔ اب 5000 سے زائد شاید بچوں اور عورتوں کو کاؤنٹ کیا جائے تو کم از کم 20,000 لوگوں کو کنٹرول کرنا 12 شاگردوں کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کیا کرو ان کو 50-50 کی۔ یہ ایک زبردست حکمت عملی ہے کہ جب ہم خدمت میں جائیں، ہم مسیحی زندگی میں جائیں تو ایک ترتیب میں آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ سارا کچھ میں گھیر لوں، سب کچھ میں کر سکتا ہوں، بلکہ کیا کر رہے ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی لائنیں بنا دے، چھوٹی چھوٹی ترتیب بنا دے، جن تک جانا، جن کو ڈیل کرنا، جن کو ٹیچ کرنا، سب ہمارے لیے کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ سو اس معجزے کے اندر خدمت کرنے کی جو بہترین حکمت عملی ہے وہ یہ ہے۔ دوسری یہ بات اس معجزے میں ہم نے دیکھی، جب یسوع مسیح کو وہ 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں دی گئیں تو
تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ وہ واقعی تم لوگ تو سچ بول رہے تھے، یہ تو سب لوگوں کے لیے کافی نہیں، ایسا کہا؟ لکھا اس نے ان کے لیے کیا کیا؟ شکر کیا۔ ان کے لیے کیا کیا؟ شکر کیا۔ سو خدمت میں، مسیحی زندگی میں اپنے اوپر بھروسہ نہیں، اپنی چیزوں پر بھروسہ نہیں، بلکہ جتنا کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہم اس کے لیے کیا کریں؟ خدا کا شکر ادا کرے۔ کیونکہ شکر ادا کرنے سے پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ 5000 سے زائد لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ سیر اور آسودہ ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں، یہ سارے وسائل ہوں، جب آپ خدمت کے دوران ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، جب آپ ان ساری باتوں کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اسے کیا کریں؟ بانٹ دیں۔ لکھا اس نے شکر کر کے توڑی اور کہا کہ ان کو سب کو کیا کر دو؟ بانٹ دو۔ پھر وہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں آپس میں بانٹ دیں تاکہ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لے اور اپنے حصے کے مطابق وہ اس ساری ترتیب کو، سارے سسٹم کو چلا سکے۔ سو کلام یہ کہتا ہے، معرفت خدا کا جو کلام ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہم ترتیب رکھیں، ہم شکر گزاری کریں اور ہم پھر کیا کریں؟ بانٹ دیں۔ اپنے پاس نہیں بلکہ ہم کیا کریں؟ ہم بانٹ دیں۔ یہ تیرا ہے، یہ تیرا حصہ، یہ تیرا حصہ، یہ تیرا حصہ، یہ تیرا حصہ، ہر کوئی اپنے حصے کے مطابق۔ اور اسی معجزے کے بارے میں لکھا، جب لکھا 5000 سے زائد لوگوں نے کھانا کھا لیا، وہ سیر ہو گئے، تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو ضائع مت ہونے دے۔ سو ضروری ہے کہ مسیحی زندگی میں خدمت کے دوران ہم وسائل کو ضائع مت کریں، کیونکہ یسوع مسیح یہ نہیں چاہتا، خدا کے کلام یہ نہیں چاہتا، خدا کا جو معرفت ہے اس میں اس کے مطابق یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وسائل کو جو خدا نے ہمیں ترتیب دینے کے لیے، شکر گزاری کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے دیے ہیں، انہیں کیا کریں؟ ہم ضائع کریں۔ سو ضائع نہ کریں، کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ ان بچے ہوئے ٹکڑوں سے کتنے ٹوکرے بھر گئے جی؟ 12 ٹوکرے بھر گئے۔ اس کا مطلب اگر 12 شاگردوں نے محنت کی تھی تو ہر شاگرد کے حصے میں اب محنت کے بعد کیا آ گیا؟ ایک ایک ٹوکری، ایک ایک ٹوکری۔ سو جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں، جب آپ ترتیب کا حصہ ہوتے ہیں، جب آپ دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں، تو پھر آپ کے حصے میں ایک ٹوکرا بچتا ہے، ایک ٹوکری بچتی ہے ان برکتوں کی، ان وسائل کی، ان بہترین چیزوں کی جو خدا، اس کلام کی، اس مکاشفے کی، ان ساری باتوں کی جو خدا اپنے لوگوں، اپنے نبیوں پر ظاہر کرتا ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، مطلب 4 چیزیں اس میں نے بتائی کہ پہلی بات ہے کہ حکمت عملی ہے، ایک مسیحی زندگی میں ترتیب ہے، حکمت عملی ہے کہ وہ ترتیب بنائیں۔ اور دوسری بات اس میں ہم نے یہ سیکھی کہ پھر وہ کیا کریں؟ ان چیزوں، ان وسائل کے لیے جو کچھ اسے ملے ہیں ان کے لیے کیا کرے؟ شکر گزاری کرے۔ اور تیسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ اسے کیا کرے؟ بانٹ دے۔ اور پھر چوتھی بات ہم نے کیا سیکھی کہ وسائل کو ضائع نہ کرے۔ جب یسوع مسیح کے اس معرفت کے کلام کو ہم پورا کرتے ہیں، جب کلام کو بلا وجہ ضائع نہیں کرتے، خدا کی نعمتوں برکتوں کو ضائع نہیں کرتے، تو پھر وہاں اس کے بعد یہ سب کچھ جب پروسیس ہو گیا تو آج ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا؟ معجزہ ہوا تھا۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ اور یہ معجزہ اس وقت نہیں کہتے ہم جب بھیڑ اس کے پیچھے جا رہی تھی، یہ معجزہ اس وقت ہم نہیں کہہ رہے جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو حکم دے رہا تھا، یہ معجزہ اس وقت بھی ہم نہیں کہہ رہے جب ایک بچہ جو ہے وہ 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں لے آیا تھا، یہ وہ معجزہ اس وقت ہوا جب یہ ساری باتوں کو ایک مسیحی زندگی کا حصہ بنایا گیا، اسے اپلائی کیا گیا، تو وہاں لکھا معجزہ ہوا اور خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ جلال ظاہر ہونے والی بات ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہاں پہ لکھی ہے، آخری آیت اگر ہم 15ویں آیت لکھیں، جب معجزہ ہو گیا، جب یہ خدمت کو انجام دیا گیا، جب ان ساری باتوں کو لکھا، تو یہاں لکھا پس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر کیا ہو گیا؟ اکیلا چلا گیا۔ اب غور سے سنیے اس بات کو، معجزہ ہوا، اور معجزہ کیا ہوا کہ 2 مچھلیاں اور 5 روٹیوں سے 5000 سے
زائد لوگ کیا ہو گئے؟ سیر اور سودا ہوئے، اور اس کے بعد 12 ٹوکریاں بھی بچ گئیں۔ تو اتنا بڑا معجزہ جب بھیڑ نے دیکھا، 20,000 کی بھیڑ تھی یا 15,000 کی بھیڑ تھی یا 5,000 کی بھیڑ تھی، جتنی بھی تھی، جب اس بھیڑ نے دیکھا تو یہ تو اتنا بڑا معجزہ، ایسا یہ تو کیا کام ہو گیا یسوع مسیح نے، تو انہوں نے کہا اس بندے کو ہم اپنا بادشاہ بناتے ہیں، کیونکہ یہ کیا کرے گا؟ ہمیں کبھی روٹیوں کی کمی نہیں آنے دے گا۔ اگر ہمارے ملک میں قحط بھی آ جائے گا، اگر ہمارے پاس آدھی روٹی بھی ہوگی، تو ہم اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں اور پھر اس کے ہاتھ میں دیا کریں گے اور پھر جی بھر کے کیا کریں گے؟ کھائیں گے۔ لیکن یسوع مسیح نے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ روٹی جو تم نے کھائی، اس کے لیے مجھے بادشاہ نہ بناؤ، یہ جو معجزہ تم نے دیکھا، اس کے لیے مجھے بادشاہ نہ بناؤ۔ اس لیے حالانکہ یہ کتنی خوشی کی بات تھی کہ ایک بندہ اتنا فیمس ہو گیا، اس کے ہاتھ سے معجزہ ہوا، اور لوگ اسے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن جو شخصیت ہے، جو یسوع مسیح ہے، اس نے کیا کہا کہ یہ مجھے بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اکیلا پہاڑ پر چلا گیا، کیونکہ وہ ان ساری باتوں کے لیے اس بڑی بھیڑ کا بادشاہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ ہاللیلویا۔ وہ دنیاوی ان ساری چیزوں کے لیے، اور جب اسے پوچھا، اس نے کہا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے شاگرد بھی لڑتے اور جھگڑتے۔ مطلب یہ کہ اس دنیا کی بادشاہی میں صرف روٹی پر جھگڑا، پانی پر جھگڑا، آج دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ شاید پانی پہ ہی ہو رہی ہے، لڑائی ان سارے وسائل کے لیے ہو رہی ہے۔ لیکن یسوع مسیح چاہ رہا تھا کہ اپنے پر بھروسہ نہ رکھو، اپنے اوپر نگاہ نہ رکھو، بلکہ مجھ کا عمل کرنے والے خدا پر رکھو۔ یسوع مسیح ان سے لکھا، کنارہ کیا، دور ہو گیا کہ معجزہ ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے جلدی جلدی کیا کرنے ہیں، آپ بادشاہ بنا دے اور پھر مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرے، یہ امیدیں وابستہ کر لے کہ جب بھی کوئی تھوڑی چیز ہوگی یہ معجزہ کرے گا اور ہم سیر اور آسودہ ہوں گے۔ جبکہ یسوع مسیح یہ سب کچھ معجزے انسان کے ساتھ مل کر رہا ہے، اور اس لیے نہیں کر رہا کہ ہم دنیاوی چیزوں پر نگاہ رکھیں، بلکہ ہم زندگی کی روٹی پر، کیونکہ باپ روح ہے اور وہ اپنے لیے کیسے پرستار ڈھونڈتا ہے؟ روح اور سچائی سے جو اس کی پرستش کرے۔ خدمت کی جو قوت، ایک مسیحی زندگی کی جو قوت ہے وہ یہ ہے کہ لکھا وہ اکیلا پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ کیا اس نے 12 شاگردوں کو ساتھ لے گیا؟ کیا آپ آؤ ہم مل کے ایک گروپ بناتے، سارے مل کر دعا کریں گے، زیادہ پاور آئے گی؟ اس لیے خدمت یا مسیحی زندگی میں جو پاورفل زندگی ہے کہ ہم اکیلے تنہائی میں رہیں، خدا کے ساتھ رہیں، اور پھر یہ جو معجزات ہیں ان کی وجہ سے ہم بادشاہ نہ بنیں، بلکہ ہم بادشاہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بادشاہ بنیں۔ ہاللیلویا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تعریف